ہمارا آج کا موضوع ہے کام پر مزاحمتی ماحول کا حل۔ ہر پڑھے لکھے سمجھدار شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کام کر کے طمانیت بھی ہو اور کام بوجھ بھی نہ لگے، مگر دفتر کا ماحول اکثر آپ کو یہ طمانیت یعنی جاب سیٹسفیکشن حاصل ہونے نہیں دیتا۔ اپنی جاب پر مختلف حالات و واقعات آپ کو مزاحمت یعنی ریزسٹنس کے ماحول سے دوچار کیے رکھتے ہیں۔ یوں آپ نہیں اپنا کام کر کے لطف اندوز ہو پاتے ہیں اور نہیں خوش رہتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اقبال کہتے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کا جائزہ لیں، ان وجوہات پر غور کریں جو آپ کے کام پر مزاحمت کی وجہ بن رہے ہیں۔ مثلاً آپ کے افسر بالا کا رویہ آپ کے ساتھ، کام کرنے والوں یعنی ہوم کولیگ کی بد مزاجی، کاموں میں مختلف قسم کی رکاوٹیں وغیرہ وغیرہ۔ جائزہ لیتے وقت یہ یقین رکھیں کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف ہے، اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا بھی نہ اتاری ہو۔ اسی طرح قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو، معاملہ صرف اس حل کو ڈھونڈ نکالنے کا ہے۔ چنانچہ جب آپ وجوہات ڈھونڈ نکالیں جن سے آپ کو اپنے کام پر دلی اطمینان نصیب نہیں ہو رہا، تو پھر ایک ایک کر کے ان کے حل کا سوچیں۔ بیماری کے علاج کے لیے معالج کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا تذکرہ کریں، یعنی اپنے مسئلے پر کسی منجھے ہوئے ساتھی سے تبادلہ خیال کریں، یا پھر ڈیل کارنیگی یا اسٹیفن کووی کو پڑھیں۔ یاد رکھیں، ہر مسئلے کا حل ہے۔ مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں کہ افسران بالا کا سخت رویہ، کولیگ کی بدمزاجی یا کاموں میں رکاوٹ کیوں ہے؟ آپ خود کس حد تک اس سے ذمہ دار ہیں؟ مثلاً کیا آپ وہ کر رہے ہیں جو افسر بالا آپ سے امید کرتا ہے؟ کیا ساتھی کے ساتھ آپ کا اپنا رویہ درست ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، بھلائی اور برائی برابر نہیں تو تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، پھر جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گاڑا دوست۔ اللہ کی فرمائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہر وہ بات جو آپ کو جاب پر پریشان کر رہی ہے اس کی تہ تک پہنچیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کس حد تک اسے درست کر سکتے ہیں۔ مثلاً افسر بالا کا چڑچڑاپن آپ کے ساتھ، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کس حد تک آپ اس کو ہوا دیتے ہیں۔ جیسے کہیں سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہو تو آپ موقع محل سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں کرتے، یا جب آپ کا افسر چھٹی کرنے والا ہو تو آپ کوئی مسئلہ لے کر اس کے پاس تو نہیں پہنچ جاتے، وہ جب کسی وقت آپ کی موجودگی نہ چاہتا ہو تو آپ وہاں براجمان تو نہیں رہتے، کیا آپ اس کی مخالفت تو نہیں کرتے؟ جبکہ حدیث شریف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بات سننا اور ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح اپنا جائزہ ہر معاملے میں لیں۔ یاد رکھیں، اپنی غلطی ماننے والے ہی اسے درست کر سکتے ہیں۔ جس شخص کو اپنی غلطی کا پتہ ہی نہ چلے اس نے کیا درستگی کرنی ہے؟ یہاں پر میری یہ مراد نہیں کہ کام پر تمام تر مسائل کے آپ خود ذمہ دار ہیں، ہرگز نہیں، مگر یہ ضرور دیکھیں کہ کتنے فیصد یعنی کس حد تک۔ جب اس بات کی تہ تک پہنچ جائیں تو پھر اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں۔ مراد یہ ہے کہ اپنی حد الامکان کوشش کریں، آگے دعا کریں اور کوشش جاری رکھیں۔ معاشرے میں چاہے ہم کہیں ہوں، قرآن کے الفاظ میں ادفع باللتی ہی احسن یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو سے زیادہ مؤثر کوئی دوا نہیں، مگر شرط ہے کہ اس نسخے کو آزما کر دیکھا جائے۔ یہاں پر ہم کام پر مزاحمت یعنی ریزسٹنس فیسڈ ایٹ جاب کی کچھ مثالیں نقل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک شخص اپنے کام پر حالات کو اپنے مطابق ڈھال لیتا ہے اور اسے کام پر کسی قسم کی مزاحمت محسوس نہیں ہوتی۔ آئیے اس پر غور کریں۔ نجمہ ایک اسکول میں استانی ہے، پڑھی لکھی اور قابل، محنتی
اور ہر کام اچھی طرح کرنے کی قائل۔ وقت پر آنا اور وقت سے پہلے نہ جانا اس کا اصول ہے۔ پڑھائی اس کی فطرت میں رچی بسی ہے اور دوسروں کو پڑھانا اس کی خواہش، مگر وہ ان سب اچھائیوں کے باوجود اپنے کام پر خوش نہیں۔ وہ خوشگوار ماحول میں کام کرنا چاہتی ہے، مگر چپتے ہوئے جملے اسے ایسا کرنے نہیں دیتے۔ سوال یہ ہے کہ نجمہ پڑھانے کی موضوع خصوصیات کے باوجود بھی اپنے کام پر مزاحمت کیوں محسوس کرتی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ فاضل ایک انتہائی محنتی کلرک ہے۔ وہ حال ہی میں نئے ادارے میں بھرتی ہوا ہے۔ آگے بڑھنے کے عزم سے پر یہ جوان خوشگوار ماحول چاہتا ہے۔ اپنے افسر کی بات مان کر ان کا دل جیتنے کا خواہشمند یہ جوان اب اپنے کام پر مزاحمت محسوس کرنے لگا ہے۔ ساتھ کام کرنے والوں سے خائف ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہنس کر باتیں سنتا ہے، مگر دل میں سوچتا ہے کہ بات کرنے والے کا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ کیا اس کی ٹانگ کھینچنے کی تیاری تو نہیں ہو رہی؟ کیا اس کے ساتھی اس کی محنت سے خائف ہیں؟ کیا وہ اسے آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے؟ سوال یہ ہے کہ آخر کام پر مزاحمت کیوں محسوس ہونے لگی ہے؟ اقبال ایک نائب قاصد ہے۔ آج تک اپنے افسر کے کسی حکم کا اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ ہر کام دوڑ کر کرتا ہے، کوشش میں ہوتا ہے کہ صاحب کے اشارے سے بھی پہلے ان کا کام کر دے، مگر وہ اپنے ساتھی نائب قاصدوں سے خوش نہیں، اس کی ان سے نہیں بنتی۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس پر کوئی جملہ نہ کس دے۔ بس یہ کام پر مزاحمت اس کو افسردہ کیے دیتی ہے۔ آخر سخت محنت اور اطاعت گزاری کے باوجود وہ قلبی اطمینان جس کی وہ خواہش کرتا ہے اسے کیوں میسر نہیں آ رہا؟ سوال یہ ہے کہ آخر کام پر مزاحمت کیوں ہے؟ ان سب خواتین و حضرات کے برعکس بشیر ایک لیکچرار ہے، اپنے کام سے مطمئن اور خوش۔ وہ کسی قسم کی مخالفت محسوس نہیں کرتا، اپنا کام لگن سے کرتا ہے۔ نجمہ کی طرح وقت پر آتا ہے اور وقت پر جاتا ہے۔ جیسے نجمہ کو پڑھانے سے لگاؤ ہے، بشیر بھی پڑھانے کا اتنا ہی شوق رکھتا ہے۔ فاضل کی طرح محنتی اور پرعزم، اقبال کی طرح اپنے افسران کو نہ نہیں کہنے والا، نجمہ، فاضل اور اقبال کی طرح اچھے ماحول اور دل کے اطمینان کا خواہشمند یہ نوجوان اپنی خواہش کی تکمیل بھی پا رہا ہے اور اسے کام پر کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا بھی نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں کہ وہ کیا بات ہے جو بشیر میں ہے اور دوسروں میں نہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے ہمیں بشیر کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ آئیے ہم ڈگری کالج اسلام آباد چلتے ہیں جہاں بشیر لیکچرار ہے۔ آج صبح بشیر وقت پر پہنچ گیا، جیسا کہ اس کے روزمرہ کا ماحول ہے۔ اس نے لیکچر رات ہی کو تیار کر لیا تھا۔ اس وقت 8:15 بجنے کو ہیں۔ لیکچر شروع ہوا چاہتا ہے۔ بشیر کلاس میں آ چکا ہے۔ اس نے حاضری لینے کے بعد مسکرا کر طالب علموں کی جانب دیکھا، ان سے ایک آدھ عمومی بات کر کے ماحول کو اپنی طرف متوجہ کیا اور لیکچر دے دیا۔ لیکچر کے اختتام پر کلاس بھی خوش اور بشیر بھی مطمئن۔ اس وقت بشیر اسٹاف روم میں ہے۔ پرنسپل صاحب سے باقی اساتذہ بھاگتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ بد مزاج ہیں یا ان میں کوئی خرابی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کوئی کام نہ دے دیں۔ بشیر ان سے نہیں بھاگتا۔ اسے پرنسپل صاحب کی طرف سے مختلف کام ملتے ہیں اور وہ سب بخوبی پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہترین لیکچرار ایوارڈ کے لیے لیکچرار کی سالانہ نامزدگی ہونے والی ہے۔ بشیر کو اندازہ ہے کہ کالج میں اور بھی اچھے لیکچرار ہیں اور کوئی بھی بشمول اس کے اس ایوارڈ کا اہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس کا ان تمام لیکچرار سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ نہ وہ اس پر جملے کستے ہیں، نہ بشیر انہیں رقیب محسوس کرتا ہے۔ اسٹاف روم اس کے لیے خوشگوار ماحول کا حامل ہے۔ اسے کسی قسم کا خوف نہیں، نہ ٹانگ کھینچے جانے کا اور نہ ایوارڈ کے ہاتھ سے نکلنے کا۔ آخر یہ سب کچھ بشیر کو کیسے حاصل ہے؟ محنت اور لگن میں پاکستان کے دوسرے محنت اور لگن سے کام کرنے والے اس سے پیچھے نہیں۔ کتنی ہی نجمہ ہیں استانیہ اور کتنے ہی فاضل ہیں کلرک اور کتنے ہی اقبال ہیں نائب قاصد جو اپنا اپنا کام محنت اور لگن سے کرتے ہیں، مگر وہ بشیر کی طرح مطمئن، خوش اور کامیاب نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بشیر اپنے کام یعنی اپنی جاب کو کام نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑی تصویر کی مانند ہے جس کے نظام زندگی کو وہ بھی
ایک حصے کے طور پر اس میں داخل ہے۔ اس کو قدرت نے پڑھانے کا کام سونپا ہے۔ جس طرح آدمی زندہ رہنے کے لیے کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اسی طرح اپنی جاب پر آ کر کام کرتا ہے۔ جس طرح آدمی اچھی طرح پیٹ بھر کھانے کی کوشش کرتا ہے، بھرپور نیند لینے کی کوشش کرتا ہے اور باقی معمول کی زندگی اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اسے کام یعنی جاب پر بھی کام کو اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح وہ اپنا چھوٹا سا کردار اس وسیع و عریض دنیا میں بخوبی ادا کر سکتا ہے، اور اسی کردار ادا کرنے کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بشیر نئے کام کے ملنے سے نہیں بھاگتا، لہٰذا پرنسپل صاحب سے چھپتا نہیں ہے، بلکہ اسے یقین ہے کہ اس دنیا کی ہر شے ایک میزان پر قائم ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں، سب کچھ تباہ ہو جائے۔ تو جب اتنی بڑی کائنات میں ہر شے اتنا ہی کام کرتی ہے جتنا اس کے ذمے ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، تو وہ بھی اس کائنات کا ایک پرزہ ہونے کی وجہ سے خود چاہے بھی تو اپنے کام سے زیادہ جو قدرت نے اس سے لینا ہے نہیں کر سکتا۔ تو پھر کاموں سے بھاگنا کیسا؟ جو کام آنے ہیں وہ آئیں گے، اور جو کام نہیں آنے وہ پرنسپل صاحب چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں دے سکتے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز میزان میں ہے، لہٰذا اگر کوئی نیا کام سونپا گیا تو خود بخود معمول کا کوئی کام کم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے لیکچر کم ہو جائیں، یا ایسے لیکچر دینے کا وقت آ جائے جن کو تیار کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، مگر ایک خاص حد سے زیادہ کبھی کام آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر چیز میزان میں ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے وہ مطمئن ہے اور نئے کام سونپے جانے کا اس کو کوئی خوف نہیں۔ قرآن مجید میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ تیسری بات یہ ہے کہ بشیر اپنے لیکچر کو خوش اسلوبی سے تیار کرتا ہے، اپنا کام اچھی طرح کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے یہ مقصد ہے کہ لیکچر صحیح طرح ادا ہو جائے اور اس سے طالب علموں کو فائدہ ہو۔ اس کو تعریف کی نہیں، اپنا کام اچھی طرح کرنے کی فکر ہے۔ چونکہ اس کا کام اچھا ہوتا ہے اس لیے اس کی تعریف از خود ہو جاتی ہے۔ اس کا مقصد اپنا کام اچھی طرح کرنا ہے، وہ سونپے گئے کام کو بری طرح نہیں کرنا چاہتا۔ مقصد تعریف نہیں یا کسی منصب کی طلب نہیں، بلکہ یہ سوچ ہے کہ اپنے ذمے کا کام اچھی طرح انجام پائے۔ چونکہ بشیر کا مطمع نظر کچھ اور ہے، لہٰذا ساتھی لیکچرار کی جانب سے مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس دوڑ میں وہ نہیں ہے، اس دوڑ کی حدت یعنی ہیٹ اور مزاحمت یعنی ریزسٹنس اسے کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ مزاحمت تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص مخالف سمت چلتا ہے، دوڑتا ہے یا کسی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ یہ تینوں کام نہ کرے تو مزاحمت کیسی ہو سکتی ہے؟ نیوٹن کا قانون کہتا ہے، ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، یعنی ہر عمل کا رد عمل یکساں اور مخالف ہوتا ہے۔ لہٰذا جب عمل کی سمت ہی وہ نہیں جو باقی ساتھیوں کی خلاف ہو تو پھر مزاحمت کیسی؟ لہٰذا بشیر اپنے پیشے میں خوش اور کامیاب ہے، بہترین لیکچرار کا اعزاز یعنی ایوارڈ بھی اس سال پا سکتا ہے، اور بغیر کسی مزاحمت کے اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ دراصل فرق صرف یہ ہے کہ مطمع نظر بہترین لیکچرار کے اعزاز یا ایوارڈ کا حصول نہیں، بلکہ اچھی طرح لیکچر دینے کی کوشش اور خواہش ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، ذرا سوچ کر دیکھیں۔ ایک سمت اے سے زیڈ کی طرف جا رہی ہے، دوسری سمت زیڈ سے اے کی طرف آ رہی ہے۔ کون سی درست ہے؟ اے سے زیڈ کی طرف جانے والی یا زیڈ سے اے کی طرف آنے والی؟ زیڈ پر ایوارڈ رکھا ہے، ایوارڈ کا سوچ کر یعنی زیڈ سے پیچھے کی طرف چلیں گے تو مزاحمت تو ہوگی۔ ذرا اے بی سی الٹی زیڈ سے پڑھ کر دیکھیں، مشکل ہوتی ہے نا؟ بشیر جانتا ہے کہ اے سے زیڈ تک پڑھنا آسان ہے۔ اے سے پڑھنا شروع کرے گا تو زیڈ تک پہنچ ہی جائے گا، اور زیڈ پر ایوارڈ رکھا ہے اور یوں ایوارڈ بھی مل جائے گا۔ مگر پہلے زیڈ کا سوچے گا یعنی ایوارڈ کا، اور پھر سفر شروع کرے گا
تو مزاحمت تو ہوگی. یعنی جب مقصد طالب علموں کو اچھی طرح علم منتقل کرنا نہ ہوگا بلکہ ایوارڈ کا حصول ہوگا. اب اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں. دفتر میں اپنے کام کو کام نہ سمجھیں، یعنی مجبوری نہ سمجھیں. کیا آپ کھانا کھانے کو اور گھر جانے کو بھی مجبوری سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو دفتری کام کو بھی ایسا نہ سمجھیں. جس طرح کھانے پینے کو، سونے جاگنے کو، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کو، ان کے ساتھ باہر جانے کو، خوش ہونے کو، خوش کرنے کو مجبوری نہیں سمجھتے، اسی طرح اپنی ڈیوٹی کو، دفتری کام کو مجبوری نہ سمجھیں. جس طرح زندہ رہنے کے لیے کچھ کام ہیں، مثلا کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا وغیرہ، اسی طرح آپ کو کائنات میں رہنے کے لیے کچھ کام سونپا گیا ہے. آپ لیکچرار ہیں، استاد ہیں، مالی ہیں، کسی کمپنی کے سربراہ ہیں یا کوئی سرکاری ملازم یا گھریلو خاتون. آپ کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ خاص آپ کا کام ہے. جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا آپ کا کام ہے. جس طرح یہ سب کام آپ اچھی طرح کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دفتر میں اور گھر میں اپنی ذمہ داری کو بھی اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں. نئے کام سے نہ بھاگیں. جو کام قدرت نے آپ کے ذمے نہیں لکھا وہ کوئی افسر نہیں دے سکتا، اور جو لکھا ہے اس سے بھاگنا کم فہمی ہے. یاد رکھیں، کائنات میں توازن یعنی ایکویلیبریم ہے. نیا کام آئے گا تو معمول کے کاموں میں آسانی یعنی ریلیکسیشن بھی ساتھ آئے گی. مطمع نظر اپنے کام کو اچھی طرح انجام دینے کا رکھیں. اس کے کرنے پہ جو ستائش یا اعزاز، ایوارڈ ہے اس کا نہیں. ساتھ کام کرنے والوں کی طرف سے مزاحمت یعنی کولیجیل ریزسٹنس از خود ختم ہو جائے گی اور اعزاز یعنی ایوارڈ بھی مل جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نوکری گل و گلزار ہو گئی ہے، یعنی کام پر کوئی مزاحمت نہیں. نو ریزسٹنس ایٹ جاب.